البقرہ آیات 154 تا 58۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے لیے مدد مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور ہرگز اس کو مردے نہ کہو جو خدا کی راہ میں مارا جائے، یا جو خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردے نہ کہو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، حقیقت یہی ہے کہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، مگر تم کوئی شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور میں تمہاری ضرور آزمائش کروں گا کچھ خوف کے ساتھ، والجوع، اور بھوک کے ساتھ، والنقص من الاموال والانفس، اور مالوں اور جانوں کے ضیاع کے ساتھ، والثمرات، اور اسی طرح پھلوں کے نقصان کے ساتھ، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یعنی وہ لوگ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات، یہی وہ لوگ ہیں جن پر بہت ہی برکات ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہ رحمت، اور اس کی رحمت بھی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ شہید 21 جنوری 1962 کو پیدا ہوئے تھے۔ گویا اس عظیم شہادت کے وقت ان کی عمر 37 سال کے قریب تھی، اور اب یہ عمر لازوال ہو چکی ہے۔ ان کے پسماندگان میں عزیزہ نصرت جہاں، جو میری بہت ہی پیاری بھانجی ہیں، ان کے بدن سے ایک 9 سالہ بیٹی عزیزہ ستوت جہان ہے، ایک 7 سالہ بیٹا کرشن احمد ہیں، نیز 2 2.5 سالہ جڑواں بچے عزیزان محمد معظم اور نور الدین شامل ہیں۔ ایک خصوصیت جو اس شہادت کو اس دور کی سب دوسری شہادتوں سے ممتاز کرتی ہے، جس کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ایک بہت ہولناک ملک گیر فتنہ کے احتمال سے بچا لیا۔ اس سے پہلے کوئی ایسی شہادت نہیں جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہو کہ اس شہادت کے نتیجے میں بکثرت معصوموں کے خون بہائے جانے کے احتمال سے خدا تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور یہ بہت ہی گہری اور بہت ہی کمینی اور ہولناک سازش تھی، جس کے متعلق اب مزید تحقیق جاری ہے، اور اگرچہ پولیس نے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی تھی، مگر ہمارے ماہرین لگے ہوئے ہیں اور پوری تفاصیل معلوم کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو اب تک معلوم ہو چکا ہے اس پر بنا کرتے ہوئے میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ کوائف کیا ہیں۔ ان کا اغوا لشکر جنگلی کے 4 اشتہاری بدماشوں نے، جن کا سرغنہ لشکر جنگلی کا ایک نہایت بدنام زمانہ مولوی تھا، کیا، اور یہ چاروں مفرور مجرم پولیس کو انتہائی خطرناک جرائم کے ارتکاب میں اس درجہ مطلوب تھے کہ ان میں سے ہر ایک کی سر کی قیمت حکومت نے 20-20 لاکھ مقرر کر رکھی تھی۔ وہ بدبخت ملا جو اس کا سربراہ تھا اور باقی پیشہ ور بدماش جو ان کی ملازمت میں رہتے ہیں، ان سب کے سروں کی 20-20 لاکھ قیمت مقرر کر رکھی تھی۔ اس قسم کے منظم جرائم کے ماہرین سے ہم نے مشورہ کیا ہے، ان کی قوی رائے ہے کہ ان کو شیعوں پر خطرناک حملہ کرنے کے الزام میں ملوث کیا جانا تھا،
کیونکہ محرم کا زمانہ ہے، اس لیے دنیا پر یہ ظاہر کرنا تھا اور سارے ملک میں یہ کہہ کے آگ لگانی تھی کہ بیچارے سپاہ صحابہ پر تو خام خواہ الزام آتے ہیں، اصل بدماشی جماعت احمدیہ کروا رہی ہے، اور محرم وغیرہ کے موقع پر جو ملک گیر فسادات ہوتے ہیں ان میں یہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ جماعت احمدیہ ملوث ہے تو پھر وہ ملک گیر فسادات بہت زیادہ ہولناک صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ بے شمار احمدی معصوموں کی جانیں ان کے رحم و کرم پر ہوتی جو رحم و کرم کا نام تک نہیں جانتے۔ چنانچہ ماہرین بڑی قطعیت کے ساتھ یہ کہتے ہیں، اور ان کے پاس اس یہ کہنے کی وجوہات موجود ہیں، ان کی کار سمیت ان کی لاش کو وہ کہتے ہیں کہ جلا دینا مقصود تھا، ان کی کار سمیت ان کی لاش کو جلا دینا مقصود تھا، جس میں دہشت گردی کے جدید ترین ہتھیار مثلاً راکٹ لانچرز، گرینیڈ لانچرز اور بہت سی کلاشنکوف ہیں بھر دی جانی تھیں۔ یہ کیوں خیال آیا ان کو؟ اس لیے کہ ایک شخص کے قتل کے لیے اتنا بھاری جدید اسلحہ جو دہشت گردی کے جدید ترین تیار لوگوں کو، جو ٹرینڈ آدمی ہیں، ماہرین کو دیا جاتا ہے، وہ ساتھ لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک کار سے ان سارے جدید ترین اسلحات کی بھرمار پکڑی گئی ہے، اور یہ بتانا، یہ مقصد ان کا ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کی کار میں بھر کر اس کار کو جلا دینا مقصود تھا، لیکن اندر سے وہ چیزیں پکڑی جاتی، اور یہ الزام لگتا کہ سارے پاکستان میں جو اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے خطرناک اور بدماشیاں کی جا رہی ہیں، یہ جماعت احمدیہ کروا رہی ہے۔ اور یہ جو چیزیں پکڑی گئی ہیں یہ پولیس نے تسلیم کیا ہے۔ پولیس ایک طرف تو اس کو اتفاقاً ڈکیتی کا واقعہ بیان کرتی ہے، اور دوسری طرف یہ تسلیم کرتی ہے کہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ عام ڈکیتی میں اتنے خطرناک ہتھیاروں کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ویسے ہی ناممکن ہے۔ اب عزیزم قادر شہید کا جو غیر معمولی کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ایک بہت خطرناک سازش ہے جس کے بد اثرات جماعت پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ اس کو کیا تکلیف دی جا رہی ہے، اس کے گلے گھونٹنے کی کوشش کی گئی، اس کو ہر طرح سے وہ اندر خنجر مار کے بھی مارنے کی کوشش کی گئی کہ تاکہ وہ بچ کے باہر نہ نکل سکے، لیکن بڑی سخت جانی کے ساتھ سارے مصائب برداشت کرتے ہوئے وہ ان کے جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ پسند کیا کہ سڑک پر اس کا خون بہہ جائے تاکہ جماعت احمدیہ اس سازش کے بد اثرات سے محفوظ رہے، اور ان کے قبضے میں آ کر وہ دہشت گردی کے منصوبے میں اس کو ملوث نہ کیا جا سکتا۔ یہ جد و جہد تھی قادر کی جو خدا تعالیٰ کے فضل سے کامیاب رہی۔ شدید جسمانی اذیت پہنچی مگر بالکل پرواہ نہیں کی، آخر دم تک ان سے لڑتا رہا اور اغوا کا منصوبہ ناکام کر دیا، اور سڑک پر باہر نکل کر ان کی گولیوں کا نشانہ بننا قبول کر لیا۔ اس شہادت کا یہ پہلو ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک شہید کے خون کے ہر قطرے کو آسمان احمدیت پر ستاروں کی طرح جگمگاتا رہے گا۔ مجھے اس بچے سے بہت محبت، میں اس کی خوبی پر گہری نظر رکھتا تھا، میں جانتا تھا کہ کیا چیز ہے،
اس وجہ سے میں بہت ہی پیار کرتا تھا، گویا یہ میری آنکھوں کا بھی تارا تھا۔ مجھے صرف ایک حسرت ہے، کاش کبھی لفظوں میں اس کو بتا بھی دیا ہوتا کہ قادر تم مجھے کتنے پیارے ہو۔ کبھی آج تک ناز اور غم کے جذبات نے مل کر میرے دل پر ایسی الغار نہیں کی۔ ناز بھی ہے اور غم بھی ہے، ان دونوں جذبات نے مل کر کبھی میرے دل پر ایسی الغار نہیں کی جیسے قادر شہید کی شہادت نے کی ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، خدا کے حضور آنسو بہانا منع نہیں ہے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دنیا کے سامنے یہ آنسو نہ بہیں، صرف اللہ کے حضور بہیں، مگر بے اختیاری میں نکل بھی جاتے ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قبر پہ دفناتے ہوئے حضرت ابراہیم کو اگرچہ بے انتہا صبر کا مظاہرہ کیا، مگر آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک بد نصیب نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو، کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، خدا نے مجھے شقی القلب نہیں بنایا، اگر تم بد نصیب ہو تو میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، میرا دل سخت نہیں ہے، اس میں سے بھی آنسو، میرے دل کے خون کے قطرے میرے آنسو بن کر بہہ جاتے ہیں، مگر یہ ایک بے اختیاری کا معاملہ ہے، میرے صبر کے باوجود ایسا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر صبر کرنے والا اور کون ہو سکتا تھا؟ بس میں آخر پر قادر شہید کو مخاطب کر کے ہوئے اس لیے یہ کہتا ہوں کہ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں سید الشہداء حضرت سردار عبداللطیف صاحب کو خدا تعالیٰ نے سید الشہداء ہونے کی توفیق عطا فرمائی، وہ تو ازلی ابدی توفیق ہے، اس میں کا مقابلہ تو نہ قادر کر سکتا ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے، لیکن میرے دور میں اگر میں کسی کو پورے یقین اور عزم کے ساتھ سید الشہداء کہہ سکتا ہوں تو یہی قادر۔ بس اے شہید، تو ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ہم سب ایک دن آ کر تجھ سے ملنے والے ہیں۔ زندہ باد غلام قادر شہید، پائندہ باد۔